بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله رواه ابن ماجه او كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت والجلال نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کو پیدا کرنے کا مقصد یہ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا گئے، انسانوں کے مقصد تخلیق کو بیان کرتا گئے کہ انسان کو آخر اللہ نے کیوں پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ طور کے اندر فرماتا گئے، 27ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا گئے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدائش کا مقصد جو بیان کیا گئے، اصل انسان کی تخلیق کا مقصد یہ گئے کہ انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا گئے. اور دنیا کی تمام جو چیزیں اللہ نے پیدا کیا ہے، دنیا کے اندر جو تمام نعمتیں اللہ نے پیدا کیا گئے، وہ ایمان والے بندوں کے طفیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ پر یہ فرمایا گئے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، کہ دنیاوی زندگی کھیل اور کود گئے، دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے. قرآن کریم کی بے شمار آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مضمون کو بیان کیا گئے. تو جب ہم اپنی عقل سے دیکھتے ہیں، دنیا پر مشاہدہ کرتے ہیں، دنیاوی نعمتوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو گئے مثلاً غلہ گئے یا پھل فروٹ گئے یا دوسری چیزیں گئے، ان چیزوں کو کھا کر انسان اللہ کی عبادت کرتا گئے. تو بھلا بتائیے وہ چیز جو اللہ کی عبادت کے لیے مددگار ہو، اللہ کی عبادت پر آمادہ کرے، اللہ کی عبادت پر انسان کو مدد پہنچائے، تو بھلا وہ کیسے دھوکے کا سامان ہو سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ امام علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے اپنی کتاب کے اندر لکھا گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ پر یہ فرمایا گیا کہ دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان گئے، دنیاوی زندگی چند روزہ گئے، کھیل اور کود گئے. یہ اس شخص کے حق میں گئے جس کی نظر صرف دنیاوی زندگی پر ہو، اللہ کو بھول جائے، اللہ کی عبادت سے غافل ہو، سارا فوکس اس کا دنیاوی زندگی، دنیا کے کمانے کے اندر اس قدر وہ لگ جائے کہ آخرت کی زندگی سے بالکل بھول بیٹھے اور اللہ کی یاد سے بالکل غافل ہو جائے، تو یقیناً ایسے شخص کے لیے دنیاوی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے. ایسے شخص کے لیے دنیاوی زندگی تو کھیل اور کود گئے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے تو دنیاوی زندگی اس کو زندگی اس لیے دیا تھا تاکہ وہ دنیا کے اندر عبادت کر کے اپنے پروردگار کو راضی کرے.
یہ دنیاوی نعمت تو چند روزہ گئے، آخرت کے اندر اللہ نے جو نعمت رکھا گئے، جنت کے اندر اللہ نے جو نعمت رکھا گئے، وہ نعمت تو ہمیشہ ہمیش کے لیے گئے۔ تو بھلا بتائیے، جو شخص ہمیشہ ہمیش کی زندگی کو چھوڑ کر دنیاوی زندگی پر سارا فوکس دنیاوی زندگی پر ہو، دنیاوی زندگی کو سنوارنے پر، دنیاوی زندگی کو بہتر بنانے کے اندر لگا رہا اور آخرت کی زندگی سے بالکل غافل رہا، دنیا کے اندر اللہ کی عبادت نہیں کیا، اللہ کے ذکر کے اندر حصہ نہیں لیا، لہذا ایسے شخص نے تو دھوکے کا سامان کیا۔ ایسے شخص کی دنیاوی زندگی تو دھوکے کا سامان گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جو اصل زندگی تھی، جو ہمارے ہمیشہ ہمیش کی زندگی گئے، دنیاوی زندگی تو 60 سال 65 سال کی گئے، اس کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا گئے، اور وہ نئی زندگی جو گئے وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے گئے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر اہل جنت کا ذکر فرمایا گئے، اللہ نے فرمایا گیا کہ جنتیوں کو اللہ جنت کے اندر داخل کرے گا، تو آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے خالدین فیہا، یعنی جنت کے اندر جو لوگ جنت کے اندر جائیں گے وہ جنت کے اندر ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ تو یہ دنیاوی زندگی تو چند روز آ گئے، لہذا جو شخص دنیاوی زندگی کو، آخرت کی زندگی کو چھوڑ کر ساری اس کی محنت اور توجہ دنیاوی زندگی پر ہے، تو ایسے شخص نے دھوکے کا سامان اکٹھا کیا۔ دھوکے کا سامان اسی وجہ سے گئے کہ اصل جو زندگی ہے، جہاں پر ہمیں ہمیشہ ہمیش رہنا گئے، اس جگہ کے لیے اس نے کوئی کام نہیں کیا۔ لیکن جس شخص نے دنیاوی زندگی کے اندر اللہ کی عبادت کیا، اللہ اور اس کے رسول نے جن باتوں کا حکم دیا گئے ان باتوں کو بجا لایا، نمازوں کی پابندی کیا، اور اللہ نے جو کچھ مال دیا گئے اس مال میں سے جو اللہ کا حق ہے اس حق کو ادا کیا، یعنی زکوٰۃ ادا کیا، اور اسی طرح نفلی صدقہ ادا کیا، غریبوں کی مدد کیا، اور اسی طرح جو کچھ اللہ نے اس پر حقوق عائد کیے تھے، ماں باپ کے جو حق تھے ماں باپ کے حق کو ادا کیا، اسی طرح بھائی بہنوں کے جو حقوق تھے اللہ نے جو اس پر فرض کیے تھے ان حقوق کی بھی ادائیگی اس نے کیا، اور اسی طرح اپنے اولاد کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا، اپنے اولاد کی تربیت کیا۔ تو تمام چیزیں جو اللہ نے اس پر حق آج واجب کیا تھا، حقوق اللہ کی بھی اس نے عبادت کی، حقوق اللہ کی بھی اس نے ادائیگی کیا، اور حقوق العباد کی بھی اس نے ٹھیک ادائیگی کیا، یعنی بندوں کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو بھی ادا کیا۔ تو ایسے شخص کے بارے میں علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے فرمایا، ایسے شخص کی زندگی، دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان نہیں ہے۔ دھوکے کا سامان تو اس شخص کی زندگی ہے جو دنیاوی زندگی کے اندر مشغول لگا، اللہ سے غافل لگا، نمازوں کی پابندی نہیں کیا، اور اللہ نے جو کچھ مال دیا گئے مال کی زکوٰۃ کو ادا نہیں کیا، مال کے اندر جو غریبوں کا حق تھا وہ غریبوں کے حق کو ادا نہیں کیا، نفلی صدقہ کو ادا نہیں کیا، ماں باپ کے جو حق تھا اس حق کو ادا نہیں کیا، بھائی بہنوں کے جو حقوق تھے ان حقوق کو ادا نہیں کیا، اور اسی طرح پڑوسیوں کے جو حقوق تھے ان حقوق کو ادا نہیں کیا، تو ایسے شخص کی دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے ایک بہت ہی عمدہ بات فرمائی ہے، انہوں نے یہ فرمایا کہ دنیاوی زندگی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر قرآن کے اندر یہ فرمایا کہ دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے، دنیاوی زندگی کھیل کود گئے۔ حالانکہ جب ہم دنیا پر غور و فکر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قسم کے نعمتوں کو اللہ نے اس دنیا کے اندر پیدا کیا گئے
طرح طرح کے پھل فروٹ کو اللہ نے پیدا کیا گئے، سیب کو اللہ نے بنایا گئے، انگور کو اللہ نے پیدا کیا گئے، اسی طرح مختلف قسم کی کھیتیاں گئے، جن کھیتیوں کے ذریعے سے جن کو کھا کر انسان اللہ کی عبادت کرتا گئے، اللہ کے سامنے سر جھکاتا گئے۔ لہذا جو چیز اللہ کی عبادت کے اندر مددگار ثابت ہو وہ تو دھوکے کا سامان نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان اس شخص کے حق میں گئے جس کی پوری نظر دنیا پر ہو، جو اللہ کی عبادت سے غافل ہو، اللہ کے ذکر سے غافل ہو، نمازوں سے غافل ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن کریم کے اندر جو یہ فرمایا گئے کہ دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے، اس شخص کے حق میں گئے جس کی ساری جو اللہ کی یاد سے غافل ہو، نمازوں سے غافل ہو، نمازوں کی پابندی نہ کرے، اور اپنے ماں باپ کے جو حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی نہ کرے، پڑوسیوں کے جو حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی نہ کرے، بھائی بہنوں کے جو حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی نہ کرے، تو ایسا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایسا شخص جو گئے وہ شخص جو ہے شریعت کے اندر قابل احترام نہیں ہے، بلکہ شریعت مطہرہ کے نزدیک ایسے شخص پہ پکڑ ہوگی۔ میں نے قرآن کریم کے اندر جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ زمانے کی قسم کھا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ عصر کی یہ آیت کریمہ ہے، یہ مختصر سی صورت ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کے کیا کہہ رہا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، کی قسم ہے زمانے کی کہ سارے انسان خسارے کے اندر ہیں، سارے انسان نقصان کے اندر گئے۔ لیکن کون لوگ نقصان کے اندر نہیں گئے؟ اللہ آگے فرماتا گئے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ مگر وہ لوگ خسارے کے اندر نہیں ہیں جو ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، کیونکہ اللہ نے جب پیدا کیا لہذا اللہ کی عبادت بھی اس دھرتی کے اندر عبادت بھی اسی پروردگار کی جائے گی جس نے ہر آن اور ہر لمحہ انسان کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا گیا۔ آج انسان اگر سانس لیتا گئے تو اس کے اندر بھی اللہ کا احسان ہے، جب جس اللہ کا اس قدر احسان ہو لہذا عبادت کے لائق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا گئے الا الذین آمنوا، مگر جو لوگ ایمان لائے، ایمان لانے والے خسارے کے اندر نہیں گئے۔ اور آگے فرمایا وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیا، عمل صالح۔ تو قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ عمل الصالحات کا لفظ استعمال کرتا گئے۔ تو عمل صالح کا مطلب کیا گئے؟ عمل صالح کا مطلب یہ گئے کہ انسان گناہ سے رک جائے۔ جب انسان گناہ سے رک جائے گا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرے گا، اور وہ جب گناہ سے رک گیا تو اللہ کے قرب کو حاصل کرے گا۔ جب گناہ سے رک گیا، مثلا نماز کا چھوڑنا یہ گناہ گئے، تو گناہ سے جب رکے گا تو وہ ثواب کے کام کو کرے گا۔ تو عمل صالح کا مطلب یہی ہے کہ انسان گناہ سے رک جائے۔ اگر کوئی انسان گناہ سے نہیں رک رہا ہے، نیک کام تو کر رہا ہے لیکن گناہ سے نہیں رک رہا ہے، تو وہ اللہ کے قرب کو حاصل نہیں کر سکتا، اس کے اعمال کے اندر ترقی نہیں ہوگی۔ انسان کے اعمال کے اندر ترقی تبھی ہوتی ہے، اللہ کے قرب کو، اللہ کی نزدیکی کو انسان تبھی حاصل کرتا ہے جب گناہ سے رک جائے۔ تمام انسان کو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ انسان گناہ سے رک جائے۔ جب انسان گناہ سے رکے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب
کو حاصل کرے گا، اللہ کی نزدیکی کو حاصل کرے گا۔ اس لیے گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے بعد یہ بڑا گناہ یہ ہے کہ نماز کو چھوڑ دیا جائے۔ نماز کا چھوڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کریں۔ آج جو حالات چل رہے ہیں یہ اسی وجہ سے ہے کہ آج اللہ ہم سے ناراض ہے۔ آج ہم اللہ کی کھلم کھلا نافرمانی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ ہم سے ناراض گئے۔ آج ہم پر جو حالات مسلط ہیں یہی وجہ ہے کہ آج اللہ نے ہم کو آزمائش کے اندر مبتلا کیا گئے، ہر طرف سے ہم کو آزمائشوں نے گھیر رکھا گئے۔ جب اللہ نے آزمائش کے اندر مبتلا کیا گئے، لہذا آزمائش کو دور کرنے والا، ان حالات کو سازگار بنانے والا، حالات کو معمول پر لانے والا اللہ تبارک و تعالی ہی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کہ اور دنوں کو ہم بدلتے رہتے ہیں۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں اور موجودہ حالات سے ہم سبق لیں۔ آج ہم اللہ سے رشتے کو مضبوط کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ جب ہم اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں گے تو اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، اور موجودہ حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حالات آتے رہتے ہیں۔ اس لیے حالات سے نہ ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ گھبرانے کی ضرورت ہے، نہ مایوس ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ اسلام کے اندر مایوسی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے حالات سے مایوس ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے رشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک دن یہ مصیبتوں کے بادل جو گھرے ہوئے ہیں یہ بادل ہٹیں گے، اور ہٹیں گے کب؟ جب ہم اللہ سے رشتے کو مضبوط کریں گے، ہم شریعت کے مطابق ہم عمل پیرا ہوں گے، اور خاص طور سے مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کریں۔ مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب ہم مسجدوں کو آباد کریں گے تو یاد رکھیں اللہ ہم سے خوش ہوگا اور بستی والوں پر رحم کا معاملہ کرے گا۔ جب اللہ ہم سے خوش ہوگا تو بستی والوں پہ بھی رحم کا معاملہ کرے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے ہم نمازوں کی پابندی کریں، اور آپس میں ایک دوسرے سے اتحاد و اتفاق پیدا کریں، آپس میں